جو آپ کو کھانے کو ملے وہ رزق نہیں ہے، جو آپ کی پراپرٹی میں آئے وہ بھی رزق۔ آپ کی پراپرٹی تو بہت زیادہ ہے، آپ نے فارم ہاؤس بہت بڑا بنایا لیکن اس میں رہنا نصیب، یہاں آپ کے بڑے بڑے فارم ہاؤس ہو، وہاں آپ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہو اور وہیں مر جائیں، آپ کا رزق تھا وہ؟ اگر نہ ہو آپ بنا لیں پھر بھی آپ کا رزق وہ پراپرٹی جس سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکے وہ آپ کا رزق۔ میں سے کتنے پلاٹ لیے ہوئے ہیں، کتنی پراپرٹیز لی ہوئی ہیں جس کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، صرف اس کو مینج کرنے کی زحمت ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ آپ کا رزق وہ پراپرٹی رزق ہے جس کو آپ نے کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ ابھی اگر یہاں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم فلاں پروجیکٹ شروع کر دیا، ہمیں 1 کروڑ روپے چاہیے، ابھی سب کرتے رہتے ہیں ایسے اعلان، آپ کہیں ہاں یہ میں نے پراپرٹی رکھی ہے بیچتا ہوں، لا کے ابھی سے آپ کو دے دیتا ہوں، یہ رزق ہے۔ ایسا رزق کسی پاس ہے؟ یہ تو رزق ہے۔ آپ اپنے کسی کام کے لیے یا کسی کار خیر کے لیے ایسی چیز رکھیں جس سے خرچ کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہوں۔ اور یہ روایت پیش کروں گا میں کہ رزق خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، یہ کیپٹلزم نہیں ہے، وہ کیپٹلزم بھی کہتا ہے نا خرچ کرو، اسلام بھی کہتا ہے خرچ کرو، اسراف نہ کرو۔ اور میری بہنیں سن رہی ہیں، خواتین سن رہی ہیں، آن لائن تو پتہ نہیں ایسی ہو، ابھی ہیں ان کو خوش کرنا۔ آپ کے رزق میں اضافہ کرنے والی آپ کی بیویاں ہیں، وہ جتنا آپ کا خرچ کراتے ہیں اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا رزق کم کر رہے ہیں، آپ کما کے لاتے ہیں اور وہ کم کر رہے ہیں، وہ کم نہیں کر رہے، وہ آپ کا رزق میں اضافہ کر رہی ہے۔ یہ سب احادیث پیش کروں گا، میری باتوں پہ آپ نہیں جائیں گے، میری بہنیں اس کو نوٹ کریں گی، سمجھیں گی، آپ کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی خرچ ہوگا تو رزق آئے گا۔ سفرہ داری، آپ کے سفرے پر جتنے زیادہ لوگ کھانے والے ہوں گے اتنا آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کا رزق کم نہیں ہو۔ ابھی یہ ہم نے اپنی ساری زندگی دیکھا ہے، جب بھی تنگی ہوتی تھی والد صاحب لوگوں کو بلاتے تھے کہ تنگی ہے بلاؤ، لوگ آئیں، 2 4 5 نہیں، سینکڑوں لوگوں کو مہینوں کے لیے بلا لیتے تھے، تنگی ہے انہیں بلاؤ۔ خرچ بڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ خرچ کب پڑے گا؟ جب آپ کی بیوی ہو، آپ کے بچے، یہ آپشن ویسے ہی نہیں ہے، بیویاں زیادہ ہوں تو بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مومنین خوش ہو گئے، جو نہیں کر سکتے اس میں بھی خوش ہیں، پتہ ہے کر تو نہیں سکتے، سن کے ہی خوش۔ بیویاں زیادہ ہوں جو کر سکتے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ نہیں حساب نہیں کرو میں کتنا کماتا ہوں، اس میں تو ایک بیوی مینج نہیں ہوتی ہے، کرو دوسری شادی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اور کس کس چیز میں اضافہ ہوگا اس کے آپ خود ذمہ دار ہے۔ رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کا ویلتھ میں کتنا اضافہ ہو گیا، آپ کی پراپرٹی میں کتنا اضافہ ہو گیا، وہ اضافہ جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا وہ رزق نہیں ہے، وہ آپ کا رزق نہیں۔ جو آپ کا رزق نہیں ہے، آپ نے بہت سے غیر شرعی طریقوں سے بہت سا جمع کر لیا، وہ آپ کا رزق نہیں ہے، آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا وبال آپ پر گئے۔ خندق کے بعد ایک یہودی خاتون جو مسلمان ہوئی، گوشت روسٹ کر کے لے آئی رسول خدا کے پاس، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے آپ کو گوشت پسند ہے، یہ میں گوشت لائی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ روٹی لائی جائے، روٹی آئے گی تو روٹی کے ساتھ کھائیں گے۔ روٹی تیار ہونے کے لیے گئے، رسول خدا بھی اٹھ کے چلے گئے، امیر المومنین اور برا بیٹھے ہیں، برا نے ہاتھ مارنا شروع کیا، اس کے حساب سے جتنا وہ ہاتھ پہلے مارے گا اتنا اسے زیادہ رزق ملے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا مت کھاؤ برا، رسول خدا سے پہلے نہیں کھایا جاتا۔ اس نے کہا آپ بھی جب کنجوس، مال رسول خدا کا ہے، رسول خدا کریم ہے، چند لوگوں سے رسول خدا کو کیا فرق پڑے گا، اور اس نے کیوں ہاتھ مارے؟ یہ مثال رزق کے ساتھ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں، یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ یہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ رزق اگر میں نے ابھی نہ لیا، ابھی میں نے اس کو نہ کھایا تو یہ رزق میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اس لیے اس کو پکڑو، اس کو حاصل کرو۔ مارکیٹ میں ہوں، اگر یہ گاہک آیا ہے، نماز کا ٹائم ہوا ہے، اگر میں نے اس کو ڈیل نہ کیا، اسے جانے دیا، تو یہ جو میری گاڑی بک رہی ہے، یہ جو ڈیل ہو رہی ہے، یہ رزق مجھ سے چلا جائے گا۔ یہ تمہارا رزق نہیں ہے، یہ تمہارا رزق نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ کے حاصل کر رہے ہیں۔ نماز کو چھوڑ کر جو کچھ حاصل کرتے ہو وہ رزق نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے جسم کو نہیں لگتا ہے۔ اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے سارے مسائل حل ہیں۔ میں اول وقت نماز کیوں نہیں پڑھتا ہوں، یہ کام کر لوں، یہ ڈیل کر لوں،
یہ باس کی یہ فائل کو چلا دوں، باس ایک دفعہ خوش ہو جائے، نماز تو کہیں نہیں جا رہی، باس کو خوش کر رہے ہو اس میں تمہارا رزق نہیں ہے، یہ جو ڈیل لے رہے ہو اس میں تمہارا رزق نہیں ہے، برا یہ جو ہاتھ مار رہا تھا کھا رہا تھا یہ برا کا رزق نہیں تھا۔ امیر مومن نے فرمایا برا رسول خدا سے پہلے نہیں کھاتے، رسول خدا سے پہلے نہیں چلتے، رسول خدا سے پہلے نہیں بولتے۔ ادب کی باتیں تھی اس کو سمجھ میں، فرمایا برا یہ گوشت ایک یہودی خاتون اگر رسول خدا کھاتے پھر ہم کھاتے تو اس میں زہر ہوتا تو بھی نقصان ہمیں نہ ہوتا، اب رسول سے پہلے تم نے کھا لیا ہے، اگر اس میں زہر ہو تو تم خود ذمہ دار ہو۔ جو بھی آپ رسول سے پہلے خدا سے پہلے، ہم ابھی ہمارے معاشرے میں نماز صرف مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور بہت سی چیزیں، صلہ رحمی واجب ہے، والد کی خدمت واجب ہے، والدہ کی خدمت واجب ہے، اسے چھوڑ کر میں جو رزق حاصل کر رہا ہوں وہ رزق نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے زہر ہو۔ پہلے ماں کی خدمت کرو، ماں کی دعا لے کے جاؤ، جو ملے گا وہ رزق ہوگا، ماں کی دعا کے بغیر جو کما رہے وہ رزق، ورنہ یہ رزق نہیں ہے۔ یہ اگر زہر ہوا تو اتنے میں روٹیاں آئیں، رسول خدا آئے، رسول خدا نے لقمہ توڑا، وہ گوشت بول اٹھا کے میں زہر آلود ہوں، رسول اللہ مجھے نہ کھائی، رسول نے تو ہاتھ روک لیا، اس خاتون کو بلایا، ہاں اس میں زہر ہے، اس نے کہا جی یا رسول اللہ اس میں زہر ڈال کے لائی تھی، کہا کیوں زہر ڈالا تھا؟ کہا آپ نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے بھائی کو قتل کیا، میرے بیٹے کو قتل کیا۔ میں نے کہا اگر اللہ کا رسول ہے تو اسے پتہ چل جائے گا، نہیں کھائے گا، میری سچے دل سے اسلام لیا، اور اگر رسول نہیں ہے کوئی حکمران ہے تو میں اپنا بدلہ لے لوں۔ سلمان کو بلایا، مقداد کو بلایا، عمار کو بلایا، اور ان سے کہا یہ زہر آلود گوشت ہے، اسے بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کر۔ اب جو رسول خدا کے حکم سے کھا رہے ہیں تو وہ زہر آلود گوشت بھی رزق ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک آدمی کے لیے زہر ہے، دوسرے آدمی کے لیے رزق ہے، اس کا فرق ہمیں پتہ چلتا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں، ہم ہر چیز کو رزق سمجھ رہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نظر نہیں آتا کہ اس نے زہر کھا لیا اور اس کو رزق ملا۔ ہمیں یہ نظر آتا ہے مارکیٹ میں یہ جو نماز پڑھے بغیر ہے اس نے تو بہت کما لیا، میری کمائی کم ہے، میں مجلس میں چلا گیا یہ 2 گھنٹے اس نے مجھ سے زیادہ کما لیا، ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمیں حقیقت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہمیں حقیقت کون دکھائے گا؟ معصومین علیہم السلام، یہ حقیقت ہمیں دکھا رہا ہے، یہ عالم بالا کی باتیں ہیں، یہ عالم حقیقت کی باتیں ہیں، ہمارے لیے واضح کر کے بیان کر رہا ہے۔ تڑپنا شروع زہر کھایا، رسول سے پہلے کھایا تھا، اپنی ذمہ داری پہ کھایا، اگلے دن اور دنیا سے چل بس۔ اصحاب نے غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ تیار کیا، رسول خدا کو بلایا، رسول اللہ صحابی شہید ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا نہیں پڑھاؤ، کیوں یا رسول اللہ؟ اس نے علی کی شان میں گستاخی کی، جس نے علی کے شان میں گستاخی کی ہو اس کا نماز جنازہ میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھاؤں۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اس نے تو مذاق کیا تھا، کم مذاق کیا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اگر وہ سیریس ہوتا تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جاتے۔